ہمارے دین کی جو بنیاد ہے، بھئی ہمیں دین کس سے ملا؟ نبی سے ملا. نبی نے یہ دین ٹرانسفر کیا صحابہ کو، اور صحابہ نے اپنی بعد والی نسلوں کو منتقل کیا. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اور نبی کے بیچ کا جو میڈیم ہے وہ صحابہ ہے. اگر صحابہ کرام کو ہم نہیں جانتے، ان کی زندگیوں کے بارے میں ہم ناواقف ہیں، تو ہم اپنے دین کے میڈیم کو نہیں جانتے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں، آپ ڈائریکٹ قال رسول اللہ نہیں پڑھیں گے. حدیث کی پوری ایک سند ہوتی ہے. مثال کے طور پر امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی امام حمیدی نے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مجاہد نے. وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عباس نے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ پوری چین ہے، پوری سند ہے. تو حدیث کی سند کہاں پہ جا کے ختم ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول کی تو حدیث ہے، آپ کا تو فرمان ہے. آخری جو نیریٹر ہے حدیث کی سند جا کے ختم ہوتی ہے صحابی پر. ہم ڈائریکٹ رسول سے ہمیں حدیث نہیں ملی، ہمیں صحابہ کے ذریعے حدیث ملی ہے. تو صحابہ کرام ہی کو نہ جانے ہم. ایک طبقہ ایسا ہے جو محرم کے مہینے میں جس کو گھول گھول کے پلایا جاتا ہے کہ صاحب اہل بیت پر بڑا ظلم ہوا ہے. ان کو رلایا جاتا ہے کہ صاحب اہل بیت پر بہت ظلم ہوا ہے. اچھا، یہ ظلم کیا کس نے؟ ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، عائشہ نے کیا رضی اللہ عنہم اجمعین. بڑی عجیب بات ہے بھائی. جس دین کو ہم نے پڑھا، جس دین کو ہم جانتے، اس دین میں تو ابو بکر کا کردار بہت اعلیٰ ہے، بہت شاندار ہے. بھائی نبی کی سیرت آپ پڑھیں اور ابو بکر کا کردار کو نکال دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی کی سیرت ادھوری رہ جائے گی. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات خود اللہ کے پیارے رسول کہہ رہے ہیں. آپ کا آخری خطبہ یاد کیجئے، بیماری کے ایام ہیں، اللہ کے نبی بڑی مشکل سے غسل کر کے تھوڑی طبیعت میں نشاط آئی ہے، تھوڑی چستی آئی ہے، آپ مسجد میں آئے خطبہ دے رہے ہیں. آپ اپنے اس آخری خطبے میں کیا فرماتے ہیں؟ ان من امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابا بکر. میرے اوپر اپنے مال کے ذریعے، اپنی صحبت کے ذریعے سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے. اور اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ تعالیٰ ہے. ابو بکر میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، خلیل میرا اللہ تعالیٰ ہے. یہاں تک آپ نے اس خطبے میں فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے اور کھڑکیاں ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے. یہ ان کا اسپیشل ان کو کیٹیگری دی گئی کہ نہیں، یہ نبی کے بڑے چاہنے والے. جو دین ہم نے پڑھا ہے وہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے. حضرت ابو بکر وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کون روزے کی حالت میں، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، عام دن تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں روزے کی حالت ہوں. آپ نے فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق کا ہاتھ پھر اٹھ گیا، یا رسول اللہ میں نے کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے. ورائٹی دیکھیے نیکیوں کی. ہمارے یہاں تو صاحب کوئی نماز میں بہت اچھا ہے تو صاحب اللہ کے دین میں خرچ کرنے کے معاملے میں بڑا کنجوس ہے، بڑا بخیل ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو صاحب جان نکلتی ہے. جبکہ معلوم ہے کہ یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. قبر میں آپ کی بلڈنگ نہ آپ کے ساتھ جائے گی، نہ پراپرٹی آپ کے ساتھ جائے گی، نہ عورتوں کے زیورات آپ لے کے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے. اور یہ بھی نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، کون سی بیماری کا بہانہ لے کر آئے گی،
ہارٹ اٹیک کی شکل میں آئے گی کہ کینسر کی شکل میں آئے گی کہ ٹی بی کی شکل میں آئے گی؟ اپنے شہر میں مریں گے کہ ہاسپٹل میں مریں گے کہ پردیس میں مریں گے؟ نہیں معلوم میرے بھائی، نہیں معلوم۔ احمد آباد کے پلین کریش میں مرنے والوں کو نہیں معلوم تھا کہ لندن کے بجائے ملک الموت کے پاس وہ چلے جائیں گے، اللہ کے پاس چلے جائیں گے، نہیں معلوم تھا۔ اور اگر 2 منٹ کے لیے مان بھی لو کہ صاحب وہ تو پلین میں گئے تھے، حادثہ لکھا ہوا تھا، اس ہاسٹل کی بلڈنگ کا آپ کیا کریں گے جہاں وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بیچارے کھانا کھا رہے تھے، میس میں ان کی موت لکھی تھی وہاں پہ؟ تو ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے۔ زندگی کی کون سی شام آخری شام ہو جائے گی؟ یہ دولت، یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ طاقت، یہ غرور، یہ تکبر سب خاک میں مل جائے گا۔ تو ہمارے ہاں نیکیوں کے معاملے میں بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی نماز ہی کو خالی نیکی سمجھ رہا ہے، کوئی صاحب اللہ کی راہ میں بڑا خرچ کر رہا ہے تو مسجد سے اپنا ناتا توڑ کے بیٹھا ہے۔ صحابہ ایسا نہیں تھے۔ نبی نے کہا کون ہے جس نے کسی غریب کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو کسی مریض کی عیادت کر کے آیا ہو؟ کسی مریض، رشتہ دار کا نام نہیں لیا۔ آج تو ہمارے رشتہ دار بھی بیمار پڑ جائیں تو ہم اتنے بزی ہیں کہ صاحب ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ فیس بک کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا کے لیے ٹائم ہمارے پاس۔ اپنے عزیزوں، آج بیماری کی خبریں ہم سنتے ہیں، پھر موت کی ڈائریکٹ خبر سنتے ہیں، ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بیمار کی عیادت کریں۔ نبی نے کہا کوئی ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں نے کی۔ پھر آپ نے پوچھا کوئی ہے من شہید منکم اليوم جنازۃ، جو کسی جنازے میں گیا ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں گیا ہوں۔ نبی نے 4 نیکیوں کا نام لیا: روزہ رکھنا، غریب کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، جنازے میں شامل ہونا۔ 4 نیکیوں پر کس کا ہاتھ اٹھا؟ ابو بکر صدیق کا اٹھا۔ نبی کا اگلا جملہ سنو، بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا مجتمع فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ تمام نیکیاں اگر ایک انسان میں اکٹھا ہو جائیں وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو ہم نے جو دین پڑھا ہے وہ دین تو ابو بکر کو جنتی قرار دیتا ہے، اور ہمارے اسی معاشرے میں دین کے نام پر ایک ایسا دین پڑھایا جاتا ہے جس میں ابو بکر کو غدار قرار دیا جاتا ہے، عمر فاروق کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، عثمان غنی کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا ہے، حضرت عائشہ کو اہل بیت کا دشمن قرار دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہماری نئی نسل کے لیے جاننا کہ صحابہ کون تھے، اہل بیت کون تھے۔